السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان اور قرآن یہ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نہ قرآن رمضان سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ رمضان قرآن سے جدا ہو سکتا۔ آج ہم صرف قرآنی تربیت کے عنوان پر ایک بات عرض کریں گے کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں اور انسانی تعلیم اور تربیت کے لیے لاریب کتاب ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح یہ قرآن لاریب کتاب ہے، ایسی کتاب کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور یہ کتاب انسانی تعلیم و تربیت میں ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کتاب پر بندہ غور و فکر کر لے تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے گہرے رموز اس کتاب کے اندر نقش فرمائے۔ قرآن کتاب تربیت ہے، قرآن کتاب ایمان ہے، مسلمانوں کے دل کو، ان کے سینوں کو ایمان سے منور کرتی ہے۔ قرآن کتاب عمل ہے، زندگی کو بہترین عمل سے آراستہ کرنے کے لیے قرآن مجید ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن کتاب حکمت ہے، عقل کی آزادی اور اس کی توانائی قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ قرآن کتاب دعوت ہے، یہ کتاب ہمیں بہترین داعی اور درمند مربی بناتا ہے۔ اگر یہ چاروں اوصاف انسان کی زندگی میں نظر آنے لگ جائیں تو گویا زندگی میں قرآن مجید ظہور پذیر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ نظر نہیں آئے تو گویا کہ قرآن مجید کا نزول ہی نہ ہو، نظر نہ آئے تو گویا کہ قرآن مجید اس بندے کے دل پر نازل ہی نہ ہو۔ اور جس بندے کے دل پر یہ قرآن اترتا ہے اس بندے کا سینہ کھلتا جاتا ہے، اور اس کا سینہ ایسے کھلتا ہے کہ ابتداً اس کے اندر ایمانی نور بیدار ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس ایمانی نور کی جھلک کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس ایمانی نور کی جھلک پر عمل کرنے پر ترستا ہے اور تڑپتا ہے۔ اور جب آدمی اس پر عمل کو شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے اندر کے حکمت کے موتی اس آدمی کو چننے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اس کے اندر ایک ایک کر کے حکمت کے موتی چننا شروع کر دیتا ہے تو پھر صرف اپنے تک محدود نہیں رہتا، صرف اپنے تک چھپا کے نہیں رکھتا، بلکہ وہ حکمت کے موتی دوسروں تک پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور یہیں سے انسان کی اعلیٰ تربیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے کہ ایک آدمی ابتداً قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتارتا ہے، ایمانی نور اس کے سینے میں منور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس ایمانی نور کے تقاضے پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کتاب کے حکمت کے موتی چننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ حکمت کے موتی اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ایک بہترین مربی اور ایک درمند مربی بن کر، ایک بہترین اور عظیم داعی بن کر، ایک عظیم واعظ بن کر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے نکل پڑتا ہے۔ تو یہیں سے اس کی بہترین تربیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے کہ وہ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور جو اپنی کامیابی چاہتا ہے وہی کامیابی دوسروں کی چاہتا ہے، اور جو نقصان دہ چیزیں اپنے لیے محسوس کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی محسوس کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اپنے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے انہی چیزوں سے دوسروں کے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہیں سے اس کی کامیاب تربیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ چلتے چلتے یہ تربیت اس آدمی کو عظیم سے عظیم تر بناتے ہوئے لوگوں کے خیرخواہی کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر ایمان لانے، قرآن مجید پر عمل کرنے، قرآن مجید کے حکمت کے موتی چننے اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے بہترین داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔